ڈاکٹر عمر عادل ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ خواتین پر جو تشدد کے واقعات ہیں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، ہم نے دیکھا کہ 63,000 اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں قانون سازی کی، قانون پر عمل درآمد تو یہاں پر نہیں ہوتا۔ قانون تو ہم دیکھتے ہیں کہ صرف بنایا گیا ہے تو وہ غریبوں پر ہی امپلیمنٹ ہوگا، وہ جو مظلوم ہے اس پر امپلیمنٹ ہوگا، جو ظالم ہے وہ تو پکڑ میں نہیں آتا۔ تو آپ کا اسی پر کمنٹ چاہوں گا کہ خواتین پر جو واقعات ہوتے ہیں آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو شفقت صاحب آپ کے سوالات کا جواب نہیں دے سکے، اور وہ سوال ایسا ہے جس کا جواب ہر ایک کے پاس ہے۔ آپ نے کہا جی کہ پولیس اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ پولیس کر رہی ہے فلاں کا سر، سمجھ آئی میری بات کی؟ اس لیے کہ کرتی کیا رہی ہے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ جن سٹیٹسٹکس کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی، پاکستان میں ہر 1 گھنٹے کے بعد ایک عورت برائیڈ ڈیتھ، ڈاوری ڈیتھ یا فیمیل ہراسمنٹ لیڈنگ ٹو ڈیتھ کی وجہ سے مر جاتی ہے۔ آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ 1 سال میں کتنی عورتیں اس وجہ سے مرتی ہیں؟ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا جہان کی کتابوں کے اندر جہاں وائلنس اور ہراسمنٹ اگینسٹ ویمن کا ہے، وہاں پاکستان ماشاءاللہ اپنا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ ہمیں ورلڈ کپ نہیں ملنا کرکٹ میں، ہمیں کرپشن میں، زیادتی میں، ظلم میں، عورتوں پہ اور بچوں کی ڈیتھ اور ان کی میوٹیلیشن کے اوپر ورلڈ کپ نہیں یونیورسل کپ ملنا ہے۔ ایک ہوتی ہے مس ورلڈ، ہم ماشاءاللہ کنٹری جو ہے وہ مس یونیورس ہیں۔ میں آپ کو صرف تھوڑی سی بات بتاؤں، یہ ایک نون چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں، مختلف نام اس کو دیتے ہیں۔ وہ ہوتا یہ کہ ایک ینگ عورت ہوتی ہے جو کسی کے نکاح میں آئی ہوتی ہے اور شادی کے کچھ عرصے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ سٹوو پھٹ گیا۔ یا اللہ، یہ سٹوو جو پھٹتے ہیں یہ بنتے کہاں ہیں؟ ان کو کون سیفٹی سٹینڈرڈ دیتا ہے؟ اس کے زد میں آ کے مرد کیوں نہیں مرتے؟ یا اس گھر میں رہنے والی ساس کیوں نہیں مرتی؟ ہمیشہ بہو کیوں مرتی ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سٹوو ڈیتھ بڑا ہی آسان ہے۔ آپ نے گھر والوں نے مل کے کیروسین چھڑک دیا، مٹی کا تیل عورت کے جسم پہ چھڑک دیا، اس کے کپڑوں کو ایک تیلی لگائی، ایک ماچس کی تیلی، اور کہہ دیا کہ یہ سٹوو پھٹنے سے مر گئی ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ظالمانہ طریقے سے تیل چھڑک کر آگ لگائی گئی ہے، ویڈیو بنائی جا رہی ہے، بچایا نہیں جا رہا ہے۔ کہاں بینگا معاشرہ ہم کہاں کھڑے؟ ہم گجرانوالہ کی بات کر رہے ہیں، ہم رانی پور کی بات نہیں کر رہے ہیں، کسی دیہات کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ اسلام آباد کی بات کیجئے۔ ہم ایریاز میں بڑھ جاتے ہیں نا فوراً۔ آپ گجرانوالہ ایسا کہہ رہے ہیں جیسے گجرانوالہ تو بہت، آپ اسلام آباد اپنے فیڈرل کیپٹل کی بات کیجئے، چک شہزاد کی بات کیجئے، F-74 کی بات کیجئے، ان لڑکیوں کی بات کیجئے کہ جن کے والدین ڈپلومیٹ رہ چکے ہیں۔ سر یہ پاکستان میں ظلم یونیورسل ہے، ہر شہر میں۔ آپ لوگوں کو بھول جاتی ہے نور مقدم، آپ لوگوں کو بھول جاتی ہے سارا انعام جب آپ یہ بات کرتے ہیں۔ وہ کس چیز کا شکار ہوئی ہیں؟ آپ رانی پور کو نہ صرف یاد رکھیے، اب تو بھول گئے آپ، ماشاءاللہ حافظہ ہمارا اتنا اچھا ہے کہ آپ رانی پور کہیں تو یاد نہیں آتا۔ اب میری بات مکمل کر لیجیے۔ آپ نے یہ کہا کہ یہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں، عورت کی سب سے بڑی دشمن خود عورت ہے۔ یہ جو پرٹیکولر ہم کریں نا برائیڈ ڈیتھ کی بات کریں، دلہن کا مر جانا، بہو کا مر جانا، اس میں ساس اور نندیں ہمیشہ ایک کمپلیسس ہوتی ہیں۔ اور یقین کیجئے ایز اے ڈاکٹر میں نے درجنوں نہیں سینکڑوں عورتوں کو دیکھا جنہیں جلے ہوئے لایا گیا۔ ان کا ایک نظری بیان بھی ہوتا ہے، مرنے سے پہلے پولیس والا بیٹھ کے لکھ رہا ہوتا ہے اس کا ایک بیان۔ ہر بیان میں وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے ساس نے جلایا، میرا میاں تماشا دیکھ رہا تھا۔ آپ جس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں وہ ایک تمانچہ ہے ہمارے ملک کی انسانیت اور اخلاقیات کے اوپر۔ آپ کا خیال ہے پورا گھر اس تماشے میں شامل نہیں ہے؟ ایک بیوی دوسری بیوی کو آگ لگوا رہی ہے اپنے میاں سے، اسی گھر کا ایک فرد اس کا ویڈیو بنا رہا ہے اور کوئی داد فریاد نہیں ہے۔ حضور، یہ اس وقت صرف جرائم کی بات نہیں ہے، وی آر سک ایز اے نیشن، سک۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب ہماری جو نیشنل بیماری ہے نا، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں جس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں اور ہم بھی اس سے ایگری کرتے ہیں کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ اس ویڈیو میں، اس واقعے میں ہم یہ ثبوت بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر ہم بات کرتے ہیں کہ وہی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ انہیں عورت کی عزت کرنی ہے، پھر وہی مائیں کنوے نہیں کر پا رہی ہیں، وہی جنریشن میں یہ بات آگے نہیں پہنچا پا رہی ہیں۔ حضور والا، آپ کون سے ٹریننگ کی بات کریں، کس تربیت کی بات کر رہے ہیں کہ عورت کی عزت آپ کے دل میں ہو؟ برا نہ مانیے، آپ ماشاءاللہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے چینلز ہیں۔ اس وقت سب سے پاپولر چیز پاکستان میں پاکستانی ٹی وی ڈرامہ ہے، اس کے اوپر سانسیں لوگوں کی اٹکی ہوئی ہیں، ہائے آج فلانا کیا کرے گا، ہائے آج۔ حضور والا، جس ڈرامے کے اندر تڑاک کر کے تھپڑ نہ ہو ہیروئن کے منہ پہ اور 3-4 نہ ہو، لوگوں کو مزہ ہی نہیں آتا۔ سر، جس لڑکی کو، جس سین کو، جس ڈرامے کو
थप्पड़ों से ज़ेबाइश न उसकी की जाए, आप यकीन कीजिए, जिसमें जालिम सांस ना हो। भाई 40 साल के बाद औरतें आज भी वो ड्रामा, हमारी अदाकाराएं आज भी वो ड्रामा करेंगी जिसमें वो मां साहब बन के बैठी हैं। और जैन दो, खुदा का वास्ता है, किरदार लेने से पहले सोचो कि तुम्हारा लालच इस मुल्क के ड्रामा व्यूअर्स को क्या कर रहा है। आप मेरी बात काट रहे हैं इसलिए मैं आपकी महबूब अदाकारा की बात कर रहा हूं। हजूर वाला, ये लोग सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। अगर इन्फ्लुएंसर्स चूज नहीं करेंगे, सर ये जरूर कहा जाता है नसीबो लाल गंदे गाने गाती रही है। जिस किस्म के किरदार तुम लोग कर रही हो उसकी वजह से ये पूरी नेशन तबाह रही है। इसको पता है कि हीरोइन या लड़की के मुंह पे थप्पड़ मारना जायज है और थप्पड़ एक इब्तिदा है, थप्पड़ के बाद उसको आग लगा दो, ये भी जायज है। औरत को मर जाना चाहिए, जल जाना चाहिए। तुम्हारे सामने उसके कपड़ों में से शोले निकल रहे हो, वो चीखें मार रही हो और तुम्हारे अंदर एक बड़ा इत्मीनान हो कि मैंने बिल्कुल सही किया। ये हजूर वाला, ये आज की बात नहीं है, हमारे अंदर स्टीप्ड है। एक मैं आपको वर्ड याद करूं, तुम मुझसे छोटे हो और जाहिर है कि मैं तो कबले मसीह का हूं, तो एक वर्ड होता था अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा वो चीज होती है जो कि आग लगा के कोई औरत अपनी नोबिलिटी को या वर्जिनिटी को प्रूव करती है। हुजूर वाला, ये सब वही है। आपने एक देवी को अग्नि परीक्षा में से गुजार लिया और रावण और राम दोनों देख रहे थे जो आपके खुदा थे, तो हम और आप क्या चीज है। लेकिन डॉक्टर साहब, हम बीइंग अ मुस्लिम फिर हम बात करते हैं कि हमारा तो मजहब हमें सबसे पहले औरत की इज्जत करना सिखाता है। जहां हम कह रहे हैं कि फिर परवरिश में ये कमियां हैं, हम अपने मर्दों को ये नहीं सिखा रहे हैं, अपने बच्चों को घरों में ये सिखा नहीं रहे हैं, स्कूलों में ये नहीं सिखा रहे हैं, फिर हम दोहरे मयार में रह रहे हैं। फिर हम मुसलमान होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम उन्हीं रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं आपको कर्ज करूं, आपको जिस वक्त आपको याद आता है ना, आप एकदम से इस्लाम का सफेद झंडा खड़ा, अच्छा जी, जिस वक्त आपको याद आता है, आप अपने बैकग्राउंड का इस इलाके के सारी खिबासतों के झंडे बनाए। आपने मुसलमानों की बात की, मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं। ये अमूमन डेथ्स जो हैं, ये तो दो सौतनों के दरमियान लड़ाई हुई। अमूमन हमारे बचपन होता था जहेज के ऊपर कि जहेज जितना कहा गया था, जितना प्रॉमिस किया गया, उतना दिया नहीं गया। इसीलिए मेडिसिन की किताबों में इस हैरेसमेंट का नाम डाउरी डेथ है, यानी कि जहेजी मौत है। अच्छा, और ये आज भी रोजाना हो रही है। आप जब जहेज मांगते हैं तब इस्लाम याद नहीं आता। समझ आई मेरी बात की आपको? उस वक्त जब याद नहीं आता तो ये सारी इल्लतें जो हैं, ये बाकी लानतें बन जाती हैं। आज हमारे यहाँ लॉज हैं कि जहेज ना दिया जाए, कौन फॉलो करता है? कौन फॉलो करता है? सर लोग अपनी, मैं आपको अभी मैं सुबह आने से पहले यहाँ सिर्फ एक बात पढ़ रहा था। आप मुझे कई प्रोग्रामों में बात नहीं कर रहे थे कुछ चीजों की, मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं। कल रात की बात कर रहा हूं, लाहौर के अंदर एक बहुत फेमस रोड है जेल रोड, जहां पे तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 28 अस्पताल हैं। उन अस्पतालों के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं और उस पर लिखा पता है क्या है? आइए और जेंडर सिलेक्शन कीजिए अपने होने वाले बच्चे की। हजूर वाला, जेंडर सिलेक्शन का ये मतलब है कि कुदरत के साथ खेल जाइए। आपको बेटी नहीं बेटा चाहिए। ठीक है, खुदा का वास्ता है, जहां भी इश्तिहार हो। शफकत इमरान में जो अल्लाह करे मिल गए हैं, बताते नहीं बात करते इस वाकये की डिटेल। शफकत, आप ये बताइएगा कि अभी पुलिस के इस हवाले से क्या कहना है? जो वीडियो इस वक्त मंजर आम पर आ रही है वो समझ से बाहर है कि किसने वो शूट किया है, किस हिम्मत के साथ वो वीडियो बनाई गई है, उन लोगों के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो तफ्तीश के हवाले से जो बात आगे बढ़ रही है और उस मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया गया है, नसीर, जो उसका शोहर है, और तकरीबन 8-9 माह कबल इनकी दूसरी शादी हुई थी, जो शुमाइला बीबी है, जिसे जिंदा जलाया गया है पेट्रोल छिड़कर। अब बात यह है कि जो सोतन है, जो उसकी पहली बीवी है, उससे मिलकर, नंद से मिलकर और दीगर जो घर वाले उनके साथ मिलकर ये बात बताई जा रही है कि ये वाकया किया है। लेकिन पुलिस ने अभी तक खवातीन को या किसी और मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं किया। इस वाकये में सबसे अहम पहलू जो है कि जो वीडियो बनाई गई है उस वाकये की, वो शख्स वहां पे खड़ा था, पेट्रोल छिड़कते वक्त भी वो देख रहा था, फिर उसके वक्त आग लगाते वक्त भी देख रहा था। कोई आग लगाने के बाद उसे आग बुझाने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि खवातीन तानाज़नी कर रही हैं, ऊपर से शोर कर रही हैं, उससे कह रही है कि तुम इसी तरह मरोगी। लेकिन बात, वो जो वीडियो बना रहा है वो अपना काम करके चला गया। शफकत, वीडियो कौन बना रहा था? उस शख्स का कुछ पता चला? किस को नामजद किया गया? कौन कौन अभी तक अरेस्ट हुआ है? अच्छा, वीडियो बनाने वाला शख्स जो है वो इलाके का है और बताया जाता है कि इनका अजीज ही है जिसने ये वीडियो बनाई है। अब पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें खामन समेत तकरीबन 4 से 5 अफराद के खिलाफ जो नामजद जो FIR दर्ज की है। घर वाले सारे फरार हो चुके हैं। अब बात यह है कि जिस खातून को जिंदा जलाया गया है, उस पर पेट्रोल छिड़कर आग लगाई गई है, वो भी पहले
4 سے 5 بچوں کی ماں بتائی جاتی ہے، جہاں اس کی پہلی شادی ہوئی تھی. وہاں سے وہ ڈائیورس لینے کے بعد اس کے ساتھ جو ہے وہ اس نے نکاح کیا اور 7-8 ماہ ہوئے تھے اس کے نکاح کو. گھر میں گھریلو ناچاکی، تانے بازی اور یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، لڑائی جھگڑا بھی ہوا، لیکن اس طرح جو ہے وہ افسوسناک واقعہ اور انسانیت سوز واقعہ جو ہے وہ کیا گیا. اس پر جو ہے وہ پیٹرول چھڑک کر سر عام آگ لگائی گئی. پولیس کا کہنا ہے کہ جو اس کے خاوند کی جو تفتیش کی گئی ہے تو اس کا کہنا تھا پہلے بیان میں کہ میں گھر اس وقت پہنچا جب شمیلہ بی بی جل رہی تھی اور اس کو فوری طور پر اپنی گاڑی میں لے کر جو ہے وہ ہاسپٹل کی طرف رن کیا. لیکن اس میں جو ہے وہ تضاد ہے، ریسکیو حکام نے اس کو اپنی گاڑی میں پہنچایا، وہ بھی حافظ آباد کے جو سول ہاسپٹل ہے وہاں پر پہنچایا گیا اور اس سے پھر اس کی حالت کریٹیکل ہونے کی وجہ سے اس کو لاہور ریفر کیا گیا. تو ابھی کیا کنڈیشن بتائی جا رہی ہے اس عورت کی؟ دیکھیں جو 90% جل جانے کے بعد انتہائی سیریس حالت میں ہیں وہ خاتون، کیونکہ 90% اس کا پورا جسم جل چکا ہوا ہے. اس کا منہ جو ہے وہ چہرہ بری طرح جو ہے مس ہے، کیونکہ وہ اس فوٹیج میں بھی ہم نے دیکھا ہے. اور جب اس نے اپنا نزاعی بیان دیا ہے پولیس کو، اسی حالت میں اس نے پولیس کو بیان دیا. اب تھوڑا سا یہاں پہ بیان تبدیل بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن پولیس نے اسی بیان پر کارروائی شروع کر رکھی ہوئی ہے جو اس نے پہلی دفعہ دیا جب وہ ہوش میں تھی، اور اس نے اسی بیان پر جو ہے وہ تمام ملزمان کو نامزد کیا. اب انور، اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ یہ براہ راست اسی خاتون کی مدعیت میں یہ جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. اب آگے کیا صورتحال ہوتی ہے، پولیس تو کوشش کر رہی ہے کہ تمام ملزمان کو. سی پی او گوجرانوالہ سلیم ایاز نے اس حوالے سے ایس ایس پی انویسٹیگیشن جو ہیں ان کی سربراہی میں ایک بہت بڑی ٹیم بنائی ہے کہ تاکہ تمام پہلو کا جائزہ لیتے ہوئے ان ملزمان کو بھی گرفتار کیا جائے. اور سب سے بڑی بات جو سامنے آ رہی ہے اور جس کو سوشل میڈیا پر بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جو شخص وہ ویڈیو بنا رہا تھا، آگ بجھا نہیں رہا، کوئی خاتون یا کوئی مرد وہاں پہ کھڑے بالکل کوئی ایسی کوشش نہیں کی گئی. بہت شکریہ شفقت عمران بیروچی گوجرانوالہ، ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. ایک بار پھر سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، خواتین کمزور ہیں، پھر مردوں کو یہ احساس کون دلا رہا ہے؟ خود خواتین یہ احساس دلا رہی ہیں تو پھر ان کے ساتھ یہ تشدد کیا جا رہا ہے، اس طرح کے سانے ہو رہے ہیں. جی جی سر، ان تمام جرائم میں جو خواتین کے خلاف ہوتے ہیں اس میں ایکمپلیس گھر کی عورتیں ہوتی ہیں. سر، جس گھر میں ایک ساس اور نندے موجود ہوں وہاں کیسے ممکن ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کو آگ لگا دے؟ سر یہ نہیں ممکن ہوتا. دیر آلویز ایکمپلیسز. اس کے اندر جو واقعہ آپ کے زیر نظر ہے اس میں کیا ایک اور عورت ایکمپلیس نہیں ہے؟ کیا گھر کی باقی خواتین؟ آپ کو یہ سوال کا جواب ملا ہے عمران شفقت صاحب سے؟ اس معاشرے کی تربیت، ان خاندانوں کی تربیت کون کرے گا پھر؟ یہ ہم ہی کر رہے ہیں جو غلط تربیت کر رہے ہیں. ہماری فطرت کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. میں صرف آپ سے، مجھے یہاں اسٹوڈیو میں آواز نہیں آ رہی، آپ کے جو نمائندہ گوجرانوالہ نے بتایا کہ ویڈیو کون بنا رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کوئی انہی کا کوئی رشتہ دار تھا، اسی گھر میں موجود ہوگا، اسی گھر میں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم معاشرہ نہیں، ہم گھرانہ اور خاندان بھی تماشبین ہیں، تماشائی ہیں ان تمام چیزوں کے. اور سر تماشائی کبھی تماشا ختم نہیں کرتے. آپ کا سوال یہ ہے عورتوں پہ تشدد کب ختم ہوگا؟ جب ہماری تماشبینی ختم ہوگی، اور ہماری تماشبینی کبھی ختم نہیں ہونی. آئی سمجھ آپ کو؟ ایک بات. دوسری بات ہے، آپ ایک سوال بار بار پوچھ رہے ہیں کہ عورت کی حالت کیا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرے منہ میں خاک، اینڈ آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو پلے گاڈ. سر ہفتے یا اتوار والے دن یہ عورت مر جائے گی. اس کی وجہ میں بتا دوں آپ کو. سمپل سا ایک حساب ہے. ہمارے ملک میں اگر 30% برنز ہو جائے، 30% باڈی کا صرف 30% برن ہو جائے، مریض چند دنوں بعد مر جاتا ہے. آپ بچا ہی نہیں سکتے. اگر مجھے کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے تو برن سینٹر موجود ہے، جناب برن سینٹر موجود ہے میو ہسپتال میں. مجھے کہیے کہ آپ نے پچھلے سال میں 30% زیادہ کتنے برنز لوگوں کو بچا سکے؟ نہیں بچا سکتے. اس میں آپ کی نالائکی نہیں ہے. سر اس عورت کے برنز 50% سے زیادہ ہیں. آپ نے، اور دوسری بات ایک اور بتاؤ، کتنے ایشوز ہیں اور اس میں. گوجرانوالہ ایک انڈسٹریل ایگریکلچر سٹی ہے. مجھے نہیں پتا آپ کبھی گوجرانوالے گئے ہیں یا نہیں گئے. تو گئے ہیں تو پھر آپ کو جانتے ہیں کتنی ترقی کی، آپ کا بھی تعلق وہاں سے، کتنا پیسہ. سر بس پہ کیا کروں، میرا تعلق تو بس کیا. لیکن اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ باہر کے ممالک میں بھی رہے ہیں، آپ نے وہاں پر بھی دیکھا ہے، وہاں کا کلچر ہم سے شاید زیادہ برا تھا. بینگ اے نان مسلم، انہوں نے پھر ان چیزوں کو کس طرح سے کنٹرول کیا؟ سر انہوں نے صرف اس لیے کیا کہ وہاں پہ بنیادی طور پہ قانون کا نفاذ ہے. سر وہاں بھی قتل ہوتے ہیں، آدمی عورتوں کو قتل کرتے ہیں، بہت زیادہ ہریسمنٹ ہے، پر سزائیں ملتی ہیں. سر سزائیں ایسی ملتی ہیں. میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قانون دان بھی شاید یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں. ویسے تو پتہ نہیں آج کل کیا دیکھتے ہیں قانون دان، لیکن یہ پروگرام بھی دیکھ لیں، باقی لوگ بھی دیکھ رہے ہوں. میں پاکستان کی 75-76 سالہ تاریخ کے اندر
ایک مرد کو اپنی بیوی کو جلانے کی سزا نہیں ہوئی، ایک مرد کو. سر جس جرم کی سزا ہی نہیں ہوتی کیا وہ جرم کبھی ختم ہو سکتا ہے؟ ایک بات، میری بات کا آپ نے پھر سے وہ درمیان میں رہ گئی تھی بات، آگے تھے. میں نے آپ کو کہا کہ کل میں جیل روڈ سے گزرا تھا، وہاں ہسپتالوں کے باہر پوسٹر لگے ہوئے ہیں جینڈر سلیکشن، آئی وی ایف کے ساتھ جینڈر سلیکشن. کہنے کا مطلب یہ ہے بیٹے ہی پیدا کرتے جاؤ، بیٹی نہ پیدا کرو. سر جس ملک میں عورت کو پہلا سانس لینے کا، یوٹرس کے اندر پلنے کا حق نہیں ہے، وہاں جینے کے مطلب پیدا ہونے کے بعد جینے کا حق ہوگا. ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں ہائیسٹ اس وقت انسیڈنس ہے فیمیل انفینٹیسائیڈ کا. انفینٹیسائیڈ کا مطلب میں آپ کو سمجھا کے جاتا ہوں. ایک خاتون ہے، اس کا حمل ٹھہر گیا ہے، وہ اور اس کے میاں اس کی ساس کے ساتھ، ہونے والی دادی کے ساتھ جا کے ٹیسٹ کروائیں گے کہ بچے کی جنس کیا ہے، جو بڑی آسانی سے. اگر بچے کی جنس عورت ہے، لڑکی پیدا ہونے والی ہے، اس کو یوٹرس کے اندر مار دیا جائے گا. آپ ایبورشن کی بات کرتے ہیں، ہم نے ایبورشن کی وہ شکل نکالی ہے کہ بچہ پیدا نہ ہو، صرف اس کا حمل ٹھہرا ہے اور ہم نے اس کو اڑا دیا ہے، اس کو جینے کا حق نہیں دیا. پھر آپ کہتے ہیں اسلام 1400 سال پہلے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. ارے کم از کم زندہ تو ہوتی تھی، آج اب ان کو زندہ رہنے کا، زندہ ہونے کا، جینے کا حق ہی نہیں دیتے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. سر یہ اسلامی جمہوریہ والا کباہ اتار دیجئے. جس طرح سے اب آپ یہ بتا رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہیں تیزاب سے چہرہ جلا دیا جاتا ہے، کہیں ونی جیسی، اب اس کو ہم بغیرتی ہی کہیں گے، وٹا سٹا کی رسمیں ہیں، اس طرح کی اتنی رسموں کا شکار خواتین ہو چکی ہیں. لاس کی ہم بات کرتے ہیں بار بار، امپلیمنٹیشن تو کسی صورت ہے ہی نہیں ہے. بینگا معاشرہ پھر ہم خود کیا کر سکتے ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں، ہمارے ہاں لاز جو بننے چاہیے تھے، میرا جو خیال تھا کہ آپ کی تمام اسمبلیوں کے اندر ہینڈ پکڈ عورتیں ہوتی ہیں، فلانے کی بہو، فلانے کی بھتیجی، فلانے کی بیٹی، فلانے کی بیوی، یہ سب ہینڈ پکڈ ہیں جو ہماری خواتین لیجسلیٹرز ہیں. سر ہر اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹھی ہوئی کہ نہیں بیٹھی، نیشنل اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہیں، سینٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں عورتیں. سر کبھی ایک بل بتا دیجئے جو انہوں نے عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے پاس کیا ہو. اچھا سر آپ کہتے ہیں قانون کی امپلیمنٹیشن، اللہ نہ کرے کہ تمہیں قانون کے حصول کے لیے کبھی کو کوشش کرنی پڑے. آپ کی نسلیں مر جاتی ہیں اس ملک میں قانون. لیکن ڈاکٹر صاحب اب کریں تو کریں کیا، عورتوں کو امپاور کریں. ہم نے دیکھیں، ہم نے تو کبھی یہ نہیں سنا کہ کسی مرد پر گھریلو تشدد کیا گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. ہمیشہ سے ایسا بھی ہوتا ہے، وہ بیچارہ اپنی مردانگی کی وجہ سے چپ رہتا ہے. ٹھیک ہے سر، عورتوں کو بھی امپاور کرنے کی ضرورت ہے. یہاں رک جائیے ایک سیکنڈ، ہم دو مرد بیٹھے ہوئے ہیں، تم بہت بڑے سوچتا میں جمع ہو گئے، میں نہیں ہوں. بھائی جان آپ لوگوں کو بھی میں بتا دوں، مرد چپ رہتا ہے اس لیے کہ روتا ہوا مرد بے غیرت سمجھا جاتا ہے. عورتیں جتنا ذہنی اور ایموشنل ڈسٹرب کرتی ہیں اپنے شوہروں کو، بیان نہیں کر سکتا. حضور والا میں جب گزر کے جاتا ہوں نا صبح ایمرجنسی میں سے اپنے ہسپتال میں، تو 40 سال کے مرد دل کے دورے کے ساتھ پڑے ہوتے ہیں سی سی یو کے اندر. میں کئی دفعہ رک کے پوچھتا ہوں کہ بیٹا مجھے سچ بات بتا دو، کیا وجہ ہے کہ تمہیں اس عمر میں دل کا دورہ پڑا ہے؟ 3 چیزیں سامنے آتی ہیں. میری فیملی میں تھا، میں سگریٹ پیتا تھا، اور آخر میں کہتے ہیں بیوی. سر بیویاں اپنے شوہروں کو موت اتارتی ہیں ہر وقت تانے دے دے کے اور تنگ کر کے. ہم لوگ سر ساری قوم ظالم ہے. آپ نے کہا کرنا کیا چاہیے. سر میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں، سب سے پہلی جو چیز آج ہم کر رہے ہیں یہ کرنا چاہیے. کہیں تو کوئی آواز اٹھائے، شاید 2 کان سن لیں. اس پروگرام کی مجھے نہیں پتا ویورشپ کیا ہے، مگر اگر اس پروگرام کی ویورشپ میں 2 لڑکے یا 2 مرد یا 2 شوہر اگر ہمارے میسج کو سن لیں کہ خدا کے لیے یہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ آپ کسی عورت کی جان لیں، کسی کو دیں، اس کو طلاق دے دیں، اپنی زندگی سے نکال دیں. اس کو جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے اوپر تیزاب ڈال کے اس کی زندگی تباہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کوئی نہیں پسند، آپ کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، پارٹ ویز. لیکن ڈاکٹر صاحب پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ والدین بیٹی کو سمجھا کے بھیجتے ہیں کہ وہاں سے آپ کا جنازہ ہی اٹھنا چاہیے، ویسے واپس نہیں آنا. تو وہ عورت پھر کیا کرے، وہ خاتون کیا کرے جس کو پھر وہ ظلم سہنے ہیں؟ ہم نے اس طرح کی، ہم نے کل پرسوں ایک ویڈیو بھی چلائی تھی جس میں ہم نے دکھایا تھا ہندوستان میں یہ ہوا کہ ایک لڑکی تھی، اس کو واپس لایا جا رہا تھا بینڈ باجے کے ساتھ طلاق کے بعد. تو اس کے والد نے کہا تھا کہ مجھے اپنی بچی بیٹی بہت پیاری ہے، میں وہاں پر جو اس کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ اس کانسیپٹ کو کچھ لوگ بہت غلط کہتے ہیں، لیکن یہ تو کانسیپٹ پھر ٹھیک ہے. سر یہ کانسیپٹ بے انتہا اچھا ہے اگر بچی زندہ واپس آ رہی ہے، شکر کریں، واقعی بینڈ باجے والی بات ہے. ہمارے ہاں تھوڑی سی بات سنیے، میں ایک زمانے میں کہا کرتا تھا کہ جہالت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے یا لڑکی کے والدین کمزور ہوتے ہیں. سر میرے سارے خیالات بدل گئے ہیں.
اس لیے کہ سارا انعام کے والد کی دکھ بھری کہانیاں کبھی سنیں. سر کتنے عرصے سے وہ کینیڈا میں ہے, پیسہ لاکھوں میں پانی کی طرح بہا دیا گیا, کہیں کچھ نہیں ملا. سر یہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے جس کی بیٹی پڑھی لکھی تھی, بہت لائق تھی, یہ اسلام آباد میں رہتے ہیں, یہ پھر رانی پور میں نہیں رہتے, اور جن لوگوں کے پاس تھے وہ بھی پڑھے لکھے تھے, اتنے پڑھے لکھے تھے اور آپ کی برادری سے تھے, مطلب سمجھے نا میری بات, سمجھ آ رہی میری بات کی. یقین خدا پہ کیجئے, اس سے زیادہ گروسم مرڈرز نہیں ہو سکتے, جلانا بہت بڑی بات ہے. مگر سر ایک لڑکی کو اسلام آباد کے F74 کے گھر کے اندر ایک لڑکے کا, میں عرض آپ کو کرنا چاہتا ہوں, it now transcends all cultures and all classes of the society. حضور والا میں اب سوچتا ہوں کرنا کیا چاہیے. سر جی پہلی بات یہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, والدین اپنی بیٹی کی آہو پکار کو پہچانے. اگر وہ اپنے شوہر کے گھر خوش نہیں ہے, خدا کا واسطہ ہے, اس کی لاش سے بہتر ہے کہ آپ وہ یہ بات چھوڑ دیں کہ آج ڈولی میں جا رہی ہو مگر جنازہ اٹھنا چاہیے تمہارا وہاں سے, وہ جنازہ ہی پھر اٹھتا ہے. خدا کے اس کو آنے دیں, she has a right to relive. خدا کا واسطہ سر آپ کو بالکل ایسی ہے, جو بچیاں ہیں انہیں دوسروں کے گھروں میں مرنے کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر وہ وہاں پر خوش نہیں ہے تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان بچیوں کو واپس اپنے گھر میں لے آنا چاہیے, زندہ سلامت لے آنا چاہیے, نہ کہ ہم ان کے جنازے واپس لے کر آئیں. پروگرام کے وقت ناظرین ختم ہوا ہے. ڈاکٹر عمر عادل کا بہت شکریہ. انشاءاللہ مجھے بتائیں 30 سیکنڈ سر. حضور والا میری باتوں پہ پیمرا بڑے نوٹس بھیجتا ہے. پیمرا آج سے ان ڈراموں کے چلنے پہ نوٹس بھیجے جس میں عورت کو تھپڑ مارا جاتا ہے, کیونکہ آپ اس چیز پہ اعتراض نہیں کرتے. جن چیز پہ آپ کو اعتراض ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس معاشرے کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ کل ناظرین آپ سے پھر ملاقات کریں گے.